بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس بالظلم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، معزز و محترم و مکرم سامعین، حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، یہ خوبصورت اجتماع جامعہ غوثیہ احسن المدارس سے علم دین کی تکمیل کرنے والے علماء کرام اور حفاظ کرام، ان کے اعزاز میں دستار فضیلت کا پروگرام ہے، اور استاد العلماء والفضلاء جامع معقول و منقول حضرت العلام مولانا مفتی ارشاد احمد صاحب ادام اللہ ظلہ علی رؤوس الطالبین، آپ کا حکم نامہ اور پیغام میرے پاس کوئی سال پہلے پہنچا، اور کچھ دوست ان کے جو شاگرد ہیں مجھے انہوں نے تاکید کی کہ میں اس پروگرام میں حاضری دوں.
میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز میں حاضر ہوں گا۔ الحمدللہ کہ اس پروگرام میں حاضری ہو سکی، ورنہ اس سے پہلے 22 کو بھی میں نے وعدہ تھا لاڑکانہ میں پیر صاحب کا پروگرام تھا، لیکن اس میں باوجود ترکی کے اندر میں یونان سے ترکی گیا تو اس وجہ سے تاخیر ہوئی اور حضرت کے پروگرام میں لاڑکانہ نہیں آ سکا، ورنہ 22 کو وہاں آدمی تھے۔ آج شکر ہے مالک کا کہ اس عظیم دینی درسگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور علماء کرام کا، وفاد کرام کا یہ ان کے اعزاز کے لیے، دین کے اعزاز کے لیے ہے۔ اس لیے یہاں حاضری میں سمجھتا ہوں باوجود بہت ضروری تھی، اور الحمدللہ کہ حاضری ہوئی، اور یہاں کا ماحول بہت ہی ماشاءاللہ علمی، دینی، روحانی، اور یہاں بہت ہی باوقار سنی علماء کا اور مشائخ اعظام کا یہ اسٹیج ہے، اور میں اپنے لیے یہ بہت بڑی عزت سمجھتا ہوں کہ حضرت نے مجھے یاد کیا، اور اتنے سارے اہل علم میں اور صاحب تقویٰ اور صلاح و فلاح لوگوں میں بیٹھنے کا کچھ لمحے مجھے بھی موقع نصیب ہوا، اور میرا ایمان ہے کہ جو سنی صحیح العقیدہ علماء کرام، علماء ربانیین، ان کی صحبت و مجلس میں بیٹھنے والا بندہ یقیناً بدبخت نہیں رہتا، اس کے سبب اللہ تعالیٰ اس کو سعادت مند فرماتا، اور ایسے صالح علماء کے پاس، نیک بندوں کے پاس حاضری کی ہی نیت سے انسان کو آنا چاہیے، اور یہی کچھ ہمارے اساتذہ، ہمارے اکابر نے ہمیں تعلیم دی اور بتایا۔ میں حضرت مفتی صاحب کا بارے دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی زندگی میں اتنی بہترین ایک دین کی بڑا مقام اور بڑا مرکز دین کا دیکھنے کا موقع دیا، اور مجھے اس میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ میں اپنے رفقا جو میرے ساتھ تشریف لائے ہیں، مرکزی جماعت اہل سنت میں میرے رفقاء کار ہیں، اور دین کی اور مسلک کی دعوت کو وہ آگے پھیلانے میں بہت کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پر حضرت علامہ الطاف الرحمن صاحب چشتی متضل جو ضلع اکاڑا سے تعلق ہے اور صوبہ پنجاب کے نائب ناظم ہیں مرکزی جماعت اہل سنت کے، اور حضرت قبلہ مفتی صاحبزادہ مفتی محمد ظاہر صاحب نقشبندی جو پاک وطن شریف سے تعلق ہے، ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں شاہیوال ڈویژن کے، وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور حضرت مولانا علامہ محمد یار صاحب ظہوری حافظ اللہ تعالیٰ جو ناظم اعلیٰ ہیں مرکزی جماعت اہل سنت شاہیوال ڈویژن کے، اور بہت پرجوش انہوں نے اعلان بھی فرمایا۔ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور قدرے میں ان سے ایک آدھ التماس کروں گا کہ میں نے کبھی بھی ایسا لفظ نہیں کبھی سنا کہ کوئی مجھے مجدد فکر رضا کہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے، اور دوسرا مختلف شعبوں میں ایسے لفظ بولنے کو میں کوئی اتنا مناسب نہیں سمجھتا، اس سے الجھن پیدا ہوگی۔ مجدد وہی ہوتا ہے کہ جس کے لیے سنن ابی داؤد شریف میں وہ حدیث پاک بہت مشہور ہے، پوری دنیا کے اہل علم اسے جانتے ہی ہیں، طلباء بھی پڑھتے ہیں، ان اللہ یبعث لہذه الامت امتی علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر 100 سال کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک بندے کو مبعوث فرمائے گا کہ جو دین کو اسی رنگ میں تازہ فرمائے گا جس رنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ تو یہ اصل ہے مجدد کے لیے، یہی حدیث پاک ہے۔
آگے اس کے کتنے شعبے ہیں کیا ہے یہ بڑی لمبی بات ہے. تو میرا جو اپنا عقیدہ ہے ایمان ہے اور میرے اکابر کا کی سوچ ہے وہ ان صدیوں میں امام اہل سنت حضرت علامہ شاہ رضا خان رحمہ اللہ تعالی آپ کی کوئی نظیر نہیں ہے اور دین کی تجدید کا کام خاص طور پر ایشیا میں اور بر صغیر جس کو کہتے ہیں اس کے اندر آپ کا بہت بڑا احسان ہے. جیسے دین کو آپ نے دین کو جیسے دین اسلام کو سمجھا اور پھر جس طرح سمجھایا اس کی مثال نہیں ملتی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار کا جو کارنامہ ہے اور صرف 14ویں صدی کے نہیں 15ویں صدی کے بھی وہی مجدد ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے ہمارے پیر و مرشد جو حضرت مجدد الثانی رحمہ اللہ ہے تو 1000 سال سے مجدد ان کو حضرت آفتاب پنجاب علامہ سیال کوٹی عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ جو مشی ہیں بیضاوی شریف کے اور بڑے عالم ہیں انہوں نے لکھا. تو اللہ کی فکر ایسی ہے کہ آج کل جتنے لوگ ہیں وہ اگر اس وقت کام دیکھیں دین کا تو آپ کا کام اللہ کے فضل و کرم سے اہل حق کے لیے چھایا ہوا ہے ہر طرف. اس واسطے اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. ایسے ہی نام کو ہم کوئی نیا کیوں بنا لیں گے. وہ ہمارے لیے اللہ کے فضل و کرم سے اس صدی میں بھی ان کا کام حاوی ہے اور کافی ہے. اور رہ گیا یہ مسئلہ مجدد کا مطلب وہ خاتم کا نہیں ہوتا, وہ تو ہر 100 سال کے سرے پر آئے گا, لیکن اس کے اعلان کے لیے بڑے بڑے جلیل اکابر علماء کو متفق ہونا چاہیے. جیسے کہ اعلیٰ حضرت کے لیے بھی جو اعلان کیا گیا تو عام سطح پہ نہیں ہوا. 1920 کے اندر جو پٹنہ صوبہ بہار کے اندر کانفرنس بہت بڑی ہوئی, اس میں یہ بات حضرت سید محمد محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے سید بھی تھے, محدث بھی تھے, مفسر بھی تھے, پورے 30 پارے قرآن پاک کی تفسیر بھی آپ نے لکھی, ترجمہ قرآن بھی فرمایا اور آل انڈیا سنی کانفرنس کے وہ صدر بھی تھے. حضرت نے 1920 میں سب سے پہلے یہ بات اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فرمائی اور 500 سے زیادہ علماء اہل سنت اور سادات کرام مشائخ اعظام نے اس کی تصدیق فرمائی. اسی طریقے پر علماء کرام اور نشانیوں کو دیکھتے ہیں جو حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے اور پھر اس کو وہ تعین اس کا بیان کر دیتے ہیں اور یہ قدرتی عمل ہوتا ہے. باقی اس سلسلے سے کوئی بات اگر کہتا ہے اس کو اٹھایا نہیں جاتا, مگر ایسا جو ہے ایک مستقل یہ عہدہ ہے حدیث پاک میں اس کا ذکر موجود ہے تو اس کی اپنی ایک شان ہے, اس کا ایک مقام ہے. اللہ تعالیٰ جل شان ہمارے علماء کو اور زیادہ کثرت عطا فرمائے اور برکت عطا فرمائے اور ان کی سعی کاوش کوشش دین حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور 4 دانگ عالم میں اللہ تعالیٰ دین اسلام کا پرچم بلند فرمائے. معزز حضرات, میں نے جیسے پہلے عرض کیا اس دارالعلوم میں میرا اندازہ نہیں تھا, میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں کہ ایسی بڑی اس کی تعمیر ہوگی, بڑی بلڈنگ ہوگی. ہر اعتبار سے اس کو صورتاً کہتے ہیں, سوری اور معنوی اعتبار سے. معنوی اعتبار سے حضرت کے جو شاگرد ہیں علماء کرام ان کو دیکھا بڑی تعداد میں ماشاءاللہ. شہروں میں طلباء پڑھتے ہیں جا کے اور بھی اس میں کشش ہوتی ہے کہ وہاں شہر ہیں, وہاں امامت کے مواقع بن جاتے ہیں, بڑی بڑی مسجدوں میں طلباء 2-2, 4-4 سال کام کر سکتے ہیں, شہر میں رہتے ہیں, سہولتیں ہوتی ہیں. گاؤں میں جو مدارس ہیں وہاں کے جو طلباء پڑھتے ہیں وہ یقیناً ان کا خلوص ہوتا ہے اور ان کی محنت ہوتی ہے. وہ طلباء جو بہت محنتی ہوتے ہیں وہی گاؤں کے مدارس میں علماء کرام کے پاس آ کر پڑھتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے کافی دور علاقہ گاؤں ہے شہروں سے, جو بڑے شہر ہیں ان سے, مگر الحمدللہ سڑک بہت خوبصورت ہے, قریب سے گزر رہی ہے اور اس کے قریب ہے, سہولیات بھی یہاں موجود ہیں اور بہت بڑی بلڈنگ ہے ماشاءاللہ. اتنا بڑا دارالعلوم ہے, مرکز اسلام ہے, مرکز دین ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بیش ترقیاں عطا فرمائے. مجھ سے پہلے مولانا علامہ رضا ثاقب صاحب مصطفی خطاب فرما رہے تھے اور ان کا موضوع بھی ابھی ہمارے علامہ مولانا محبوب احمد صاحب جو اعلان فرما رہے تھے انہوں نے کچھ نشاندہی کی. مجھے اندازہ ہو گیا کہ کس انداز سے انہوں نے بیان فرمایا تاکہ میں کسی تکرار میں نہ چلا جاؤں.
لیکن میں آپ سے یہ بات اب کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دارالعلوم ہے، اور دارالعلوم کو آپ جانتے ہیں جہاں بہت سے علوم ہوتے ہیں، علوم کا مرکز ہوتا ہے، دار ہوتا ہے، اس کو دارالعلوم اور مدرسہ کہا جاتا ہے۔ اور علم تو نور ہے، علم نور ہے، اور علم دین تو خدا کا نور ہے، اللہ کا نور ہے، خاص علم دین۔ ورنہ جو بھی علم ہے وہ ہے اللہ کا ہی، دوسرا علم دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن دین اسلام کی نسبت خاص اللہ تعالیٰ جل شانہ واضح اسموں کی ذات سے، اس واسطے علم نیت کے فرق سے سارے علم اللہ کے ہی ہے۔ اگر نیت کسی کی درست ہوگی تو سارے علم ہی نور بن جائیں گے، لیکن علم دین تو ہے ہی نور، علم دین نور ہے، اور نور الہ، لأن العلم نور من الہ، نور اللہ لا یعطى للعاصی۔ بزرگ امام کا یہ شعر ہے کہ علم تو اللہ کا نور ہے، اور خدا کا نور بدکاروں کو، معصیت کاروں کو نہیں دیا جاتا، اللہ کا نور نیکوکاروں کو بخشا جاتا ہے۔ لہذا جو شخص سمجھے کہ میں نے علم پڑھ لیا مگر نور مجھے تو نہیں لگا کہ نور ہے، میں نے کہا پھر اپنی حالت کا جائزہ لو، علم نور ہے یقیناً، اور علم بھی قرآن کا نور نہ ہو اس کا تو کوئی کسی درجے میں بھی خیال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ علم قرآن ہو اور وہ نور نہ ہو۔ کہتا ہے میں نے پڑھا ہے مگر نور مجھے لگا نہیں، تو کہا نور ہونے کے لیے تیرے دل کا پاک ہونا ضروری ہے، اس کی چمک تجھے محسوس ہو۔ اہل محبت، طلباء کرام، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہاں علامہ محمود احمد صاحب سے ایک جملہ میں نے سنا کہ انہوں نے کہا 5 حفاظ کرام ہوئے اور 13 علماء کرام بنے، اور علماء کرام چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ نادرہ قرآن پاک میں پڑھنے والے کو بھی چاہیے، حفظ کرنے والے بھی چاہیے، اور علم دین تفصیلی پڑھنے والے بھی چاہیے، سب چاہیے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جناب رسول پاک ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو کام سونپا گیا، آپ کی رسالت کا جو کام ہے، وہ صرف علم دین سیکھنا، تعلیم نہیں، اس کا پہلا حصہ ہے تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن اس کا پہلا حصہ ہے۔ تلاوت قرآن کو، شعبہ حفظ کو، شعبہ ناظرہ کو کوئی بھی شخص معمولی نہ سمجھے، بلکہ مجھ سے اگر یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے اپنے اکابر سے کیا سنا، تو میں نے تو یہ سنا ہے کہ باقی علوم تو آلات ہیں، وہ صرف ہو، نحو ہو، بلاغت ہو، بیان ہو، معانی ہو، ادب ہو، انشاء ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، وہ سارے کے سارے قرآن کے غلام ہیں۔ ہم سارے علوم جو پڑھتے یا پڑھاتے ہیں، یا ہمارے اکابر نے یہ پورا درس نظامی کا ایک نصاب تجویز کیا، تو صرف اس لیے تھا کہ قرآن پاک حل ہو جائے، پڑھنے والے کو قرآن آنے لگے، قرآن سمجھنے لگے، حدیث پاک کو سمجھنے لگے، فقہ اسلامی کو سمجھنے لگے۔ اور حقیقت جانے آپ کہ فقہ اسلامی بھی قرآن کے لیے، اور یہ بھی حقیقت ہے، میرا منہ چھوٹا ہے، بات بڑی ہے، حدیث مصطفیٰ بھی پڑھتی ہے ہم کو قرآن کے لیے، اس لیے کہ حدیث قرآن کی ترجمان ہے، اور فقہ اسلامی
اسلامی کو آسان لفظوں میں کہوں تو یہ تو قرآن و سنت کی اولاد ہے، کیونکہ یہ فرع ہے، اصول اس کے قرآن و حدیث ہے۔ اور کوئی بدبخت اگر یہ سمجھتا ہے کہ فقہ اسلامی کو قرآن و سنت کے مقابل کہتے ہیں تو مقابل نہیں کہتے۔ یہ علماء تشریف فرما ہے، میں آپ کے سامنے آپ سے کچھ سیکھنے حاضر ہوا ہوں، سکھانے نہیں آیا، مگر مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ میں سے نور الرضا پڑھنے والا طالب علم کھڑا ہو کر مجھے بتا دے کہ اساتذہ نے آپ کو علم فقہ کی تعریف کیا پڑھائی ہے، کوئی بھی طالب علم اگر مجھے پڑھائے یہ سنا دے گا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ سنائے گا علم فقہ کی تعریف کیا ہے؟ نور الرضا جب شروع کرتے تو اس سے پہلے بنیت المصنف کے پہلے بھی پڑھا دیتے۔ اگر کوئی طالب علم مجھے سنائے میں اس کو انعام بھی دوں گا، خوشی سے سنا دے، اس کے کھڑا ہو کے کہے کہ یہ تعریف ہے علم فقہ کی۔ نہیں ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے آپ کو آتا ہے، مولانا کے مدرسے میں میں نے سوال اس لیے کیا کہ مجھے اندازہ ہے کہ ان کو آتا ہوگا، ورنہ مجھے اندازہ ہوتا میں ہچ کرنے کے لیے نہیں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ایسے آدمی پر تو اللہ کی مار ہے، اللہ کی لعنت ہے جو کسی کو زج کرنے کے لیے سوال کرتا ہو یا مناظرہ کرتا ہو یا کسی سے جھگڑا کرتا ہو اگلے بندے کو زج کرنے کے لیے۔ آپ کو جس کو بھی آتا ہے وہ سنا دیں۔ اللغت فی الفقہ من الشاعر، لغت کسی شاعر کو سمجھنے کا نام ہے۔ آپ نے لغت کی تعریف کی، علم فقہ کی کہا، لغت کی بات نہیں، علم فقہ کی تعریف کرو بیٹا۔ فقہ من الشاعر، سبحان اللہ، چلو گے، چلو ٹھیک ہے، کر دیا بھائی، ہو گیا مسئلہ حل ہو۔ یہ آپ کا 4 یار کے نام کا 400 روپیہ دے رہا ہے۔ مجھے کھڑا کرتا میں نہیں بیان کر سکتا، میں صحیح بات آپ کو بولتا ہوں، یہ بڑی ضرورت کی بات ہے۔ اس بچے نے بھی کمال کیا، اگرچہ وہ پورا سوال کو نہیں سمجھ پایا لیکن پھر بھی کھڑے ہو کر ایسی بات کہہ دینا اور مطلب میں کہہ دینا، یہ طالب علم کے لیے اندر ایک بڑا اعتماد ہوتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس عمر میں اگر مجھ سے کوئی کہتا نا ایسا میں نہیں کر پاتا، میں اندازہ کرتا ہوں نہ کر سکتا، میں بہت بڑی یہ تیاری کی بات ہے۔ اور اب میں نے اس کو کہا ترجمہ تو ذرا جیت گیا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فقہ اس علم کا نام ہے کہ جو احکام شرعیہ فرعیہ پر مشتمل ہوتا ہے، جو نکالے جاتے ہیں لیے جاتے ہیں وہ احکام قرآن و سنت کے دلائل تفصیلیہ سے جن کو اخذ کیا جاتا ہے ان کے مجموعے کا نام فقہ ہے۔ ترجمہ غلط کیا ہے، صحیح کیا بھئی اللہ کو بتا میرا ترجمہ ہے بغیر پیسے کو کہہ رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوا، ترجمہ ہو گیا ترجمہ۔ اب آپ مجھے بتاؤ اس ترجمے کو اگر آپ سمجھ گئے ہو تو میں پوچھتا ہوں جو چیز اکتساب جس کا مکتسب ہو، نکالی گئی ہو، لی گئی ہو قرآن سے حدیث سے، اس کے دلائل تفصیلیہ سے احکام شرعیہ کا ترتب ہوا ہو، جس علم میں اس کو جمع کیا گیا ہو، وہ تو قرآن و سنت کے احکام کا مجموعہ ہے۔ اس مجموعے کو جو مقابل کہتا ہے اس سے بڑا بھی کوئی احمق ہو سکتا ہے، بتاؤ احمق ہو سکتا ہے اس سے بڑا؟ اور بولو تو صحیح، آپ کو کسی نے بتایا وہ بولنا نہیں کہ مقرر آئے گا یہاں، بلا تو دیں گے آپ کو مفتی صاحب، مگر بولنے گا بالکل نہیں تو انہوں جانی نہیں چھڑنی 2-3 گھنٹے۔ جی بھائی بولو، قرآن و سنت کے احکام
میں جمع کیے گئے ہوں وہ قرآن و سنت کا مقابل ہوگا یا قرآن و سنت کی فرع ہوگی؟ اس کی تعلیم شامل ہے۔ کوئی طالب علم آپ کو بتا دے کہ فقہ کی اہمیت قرآن سے زیادہ ہے یا فقہ کی اہمیت حدیث سے زیادہ ہے، ہرگز نہیں، مگر اس کی اہمیت قرآن و حدیث سے کم بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، قرآن احکام ہے، اس کے اندر قرآن کے اندر احکام ہے، قرآن کے اندر امثال ہے، اس قرآن کے اندر موعظت ہے، قرآن کے اندر تذکیر ہے، قرآن کے اندر تذکر ہے، قرآن کے اندر تفکر ہے، قرآن کے اندر تدبر ہے، قرآن کے اندر تدرس ہے، قرآن کے اندر تبلیغ ہے، قرآن کے اندر قصص ہے، قرآن کے اندر حکمتیں ہیں۔ ارے قرآن سمجھا کیسے جائے گا جب تک قرآن سے فقہ وجود میں نہیں دے۔ صحیح نہیں لگا ہے، نعرہ تکبیر، زور سے بولو، زور سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ زور سے آپ کہیں گے۔ تقریر میں تھوڑی دیر کروں گا، زیادہ نہیں، لیکن کتنی کروں گا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ابھی کہ آپ نے جان کتنی ہے، اس کے مطابق میں تقریر آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی دور حضرت مفتی صاحب نے مجھے حکم دیا ہے تقریر کے لیے، میں آ گیا ہوں، جب آ گیا ہوں تو آپ کا کرنا چلا بھائی، آپ کو تقریر ہوگی، آپ سے میں باتیں کروں گا، ضلع گاڑی کے سنی ہو یا ضلع خانے وال کے، تو پھر آپ سے میں بات کروں۔ میں جب پوری دنیا میں ایسے سے بات کرتا ہوں تو آپ سے کیوں نہیں کروں؟ سنی ہو، آپ کو بنیاد اور بیس ہو، ہماری بنیاد ہو نا بھائی۔ یہ تو مدارس ہمارے ہیڈ کوارٹر ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ ہیڈ کوارٹر ہے، یہی تو ساری فوج تیار ہوتی ہے، ہماری فوج علم والی ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی جناب کہ بے اجازتی فوج کا اختیار ہے۔ یہ جناب طالبان ہے، میں نے کہا یہ طالبان ہے، تمہارے طالبان ہیں اس قسم کے، ظالمان قسم کے، ہمارے تو یہ طلباء کرام ہوتی ہیں، ان کے بڑے درجات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے درجے انہی کے بڑے ہیں، یہ ایمان میں بھی کامل ہے، علم میں بھی ان کو درجات ملے ہیں، اس درجات اسی کو ہوتے ہیں جس کو علم عطا فرمایا جائے، اور علم بھی کون سا؟ علم بھی نور والا، زور سے کہو سبحان اللہ، نوری علم، ناری علم بھی ہوتا ہے، جو علم کو صرف اپنے جسم میں رکھتا ہے اس کا علم نار ہے، آگ ہے، اور علم جو دل کی طرف متوجہ کرے اور اپنے دل کو روشن کرے اس کا علم نوری ہوتا ہے، اس کا علم نوری ہوتا ہے۔ اور حضرت مسلم الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کے راہ حق میں نمایت جہالت ہے، جس بندے کو علم سیدھی راہ دکھائے وہ جتنا بڑا بھی عالم بنتا پھرے باتیں اس کو آتی ہوں، وہ عالم نہیں جاہل ہوتا ہے۔ علم حقیقی اور نوری علم کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اس کے قدم صراط مستقیم سے کبھی ڈگمگائے نہیں، اس کو ثابت کرنی ہوگی کہ وہ علم نور والا علم ہے اس کے پاس ہوگا۔ دیکھیے بڑے عالم حضرت اللہ کے بڑے عالم شیخ القرآن ہے، شیخ القرآن، شیخ الحدیث۔ میں نے کہا ان کے عقائد اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ واضح اسلوب کے بارے میں عقائد ان کے، عرب کے اندر بڑا شورا ہے ان کے علم کا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ عرش پہ بیٹھا ہے اور اس کے وزن سے عرش کی چیخیں نکلتی ہیں۔ یہ آج کے دور کے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر یہ سبق دے رہے ہیں، اور مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر یہ بیان کرتے ہیں، مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر اس پر ضد کرتے ہیں کہ یہ تسلیم کرو، ضد کرتے ہیں، جو نہ مانے کہتے ہیں جو علا ہے، یہ کفار ہے، یہ قرآن کے آگے نہیں مانتے۔ اور یہ بات بڑی پرانی ہے ان کے اندر، کتاب التوحید میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور اسی کو دار الحق اور یک روزی کے اندر یہ مولوی اسماعیل دیوبندی نے بھی لکھا، اور یہ سب لوگوں کا ان کا عقیدہ ہے۔ آج کا دور ایسا آ گیا کہ علمی مسائل بیان
کرنے پر بھی لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ نام لے رہے ہو تو ہم خود میں درد کریں گے اپنا. میں کہتا کیا ذلیل آدمی ہو اس قسم کے تم جو سیاستدان بن گئے ہو یا حکمران بن گئے ہو. کسی دور میں علم پر اور علمی باتوں پر بھی کوئی پابندی لگاتا ہے؟ یہ جائے لوگوں کا کام ہے. یہ تو وہ مضمون ہے جس پر یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں, بڑے بڑے ریسرچ سینٹر بنے ہوئے ہیں, تحقیقات ہوتی ہیں, اس پر بڑے عالی علوم پڑھے ہوئے لوگ اس پر کتابیں لکھتے ہیں. تم جائے لوگ لویا پوچھنے والے, تم کو کیا پتا کہ کس مسئلے پر پابندی ہونی چاہیے کس پر نہیں ہونی چاہیے؟ سبحان اللہ. کہاں پر فرقہ واری ہوگی؟ اور ذلیل آدمی فرقے مارنے والے اور فرقے بنانے والے اور لوگوں کو مارنے والوں کو تم نے خود اپنا دادا ماما چاچا بنایا ہوا ہے. ان علوم پر بات کرنے والے تلواریں نہیں چلاتے نہ بندوقیں چلاتے ہیں. وہ تو ہے نورانی علم کے ذریعے ذات و صفات باری تعالیٰ پر بات کرتے ہیں اور مقام نبوت اور مقام رسالت. للکار ہے, للکار ہے. ہاتھ اٹھا کے جب یہاں سلامت ہے, ہاتھ اٹھا کے جواب دے. للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. سنیوں کا شہنشاہ, سنیوں کا شہنشاہ. اور آج بات کرتے آپ پکڑو مولوی صاحب کو پکڑ لو, اسپیکر لگا ہوئے پکڑ لو, اسپیکر لگا ہوئے پکڑ لو. اسپیکر بنایا کیوں؟ اسپیکر اس ملک میں امپورٹ کیوں کرتے ہو؟ کس لیے منگوائے جی؟ اس پہ چنے والے کا اعلان کرنا ہے کہ نچیبی گوگا نچیبیا چنے بیچتا ہے لاہور میں, یا پھٹا پوائے بیچتا ہے, یا کوئی سمجھ آئے کس لیے منگوائے؟ اسپیکر ہم نے تو بنائی نہیں, کدھر سے آئے؟ کون منگواتا ہے یہ؟ کون بیچتا ہے اسپیکر؟ میرے باپ دادا بغیر اسپیکر کی تبلیغ کرتے رہے ساری زندگی. ہمیں اس کا محتاج بنایا کس نے؟ 10 سال مجاہدے رکھ کے خلاف جب تک سیدھے نہیں ہوتے اور ہمیں ہم تبلیغ نہیں کرتے. انکار کی بدعت ہے. ہمارے اکابر ساری رات بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اللہ کی ذات و صفات پر بھی تبلیغ کرتے تھے, دین اسلام کی دعوت بھی دیتے تھے, مقام نبوت اور رسالت بھی بیان کرتے تھے, مقام اولیاء بھی بیان کرتے تھے. سارا دن مدرسے میں بیٹھ کے قرآن و سنت کی تعلیم کرائے پر آئے ہوئے اللہ کے بندے اور غور سے بولا اگر آپ نہیں بولے نا سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے, غلام یہ رسول میں, غلام یہ رسول میں, جہول عشق مصطفیٰ, جہول عشق مصطفیٰ, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ایسے تعلیم لانے کے لیے تھوڑے میں نے کہا اور دلائے مولا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اتنی آواز سے بولو, ایسے کم آواز میں نعرہ نہیں لگا. ٹھیک ہے, یعنی میں ایسا مقرر نہیں ہوں جو صرف نعرے سنتا ہوں, میں زور سے نعرے سنتا ہوں. ایک آدمی مجھے کہنے لگا اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک کو مبلغ تھا مجھے کہنے لگا نعرے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ تو میں کہا نعرے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسے ملوث آدمی نعرے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں ایسے نعرے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے کام کرنا چاہیے نعرے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کام کرنے والا نہیں سب سے پہلے نعرے لگا. پہلا کام نہیں, اس میں کرنا ہوتا ہے کام, پہلا کام نعرے لگا. میں نے کہا جاؤ یہ ماما والوں سے پوچھ جا کے خالد ابن ولید سے پوچھ, سیف اللہ المسلول خالد ابن ولید نے یہ نعرہ نے کیوں نعرہ رسالت لگایا؟
ابن کثیر نے لکھا ہے، میں کہتا ہوں بخاری شریف میں لکھا ہے، بخاری شریف کو چھوڑ کے بھی نہیں لکھا۔ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ عہد کے دن لات و حبل کی بلندی کا نعرہ لگایا ابو سفیان نے۔ ایک صحابی تھے، ان کے تکلیف ہو گئی تھی، کچھ زخم لگے ہوئے تھے، وہ آواز جو ہے جواب دے رہے ہیں، مطلب یہ تھا کہ جذبات میں جیسی بھی آواز۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چپ کر، میں آپ کو کبھی نعرہ ایسا لگاتے کہ میں تو مزہ نہیں آیا، کوئی کہے وہ بھی تو اللہ کا نام لیا کیوں، یہ آپ کو مزہ نہیں ہے، سرکار نے اس کا تو چپ کر۔ ایسا بندہ آواز لے نعرے کی اور اللہ کی بڑائی وہ بولے جس کی آواز ابو سفیان کی آواز سے زیادہ ہو۔ ایک اور صحابی نعرہ لگا، فرمایا تو بھی چپ کر۔ اب کسی نے بھی نہیں لگایا، وہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ جسے کہیں گے وہ لگائے گا۔ فرمایا عمر بن خطاب کو دے، عمر بن خطاب کے نام پر یہ اتفاق کہہ دو سبحان اللہ۔ بڑے بڑے سریلے سے ابا بھی تھے، مگر کہتے تھے آواز کی بلندی پر آج رشک آیا ہمیں۔ صرف سوری سب کچھ نہیں ہوتی، کسی دن گرن بھی کام کرتا ہے۔ بڑے سریلے بھی تھے، انہوں نے کہا جو حضرت عمر کی آواز میں تو زور نہیں تھی، مگر تھی بڑی جابر آواز۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضور میں حاضر ہوں، میں نے چلے ہوں دنیا کے اندر لاکھوں حبل کی تکبیر بولتا ہے، لاکھوں حبل کو پتھر ہے، ان کی کیا بڑائی بولنا، بڑائی حق کی بول، اور کٹا خلا سے لے کر سال تک جتنی کامت تجھے رب نے دی ہے ساری قوت سے رب کی بڑائی بول۔ عہد کا میدان بجائے آیا ہوا عمر بن خطاب کی آواز سے گونج اٹھا، اللہ اب اگلی اب سب کو کوئی ایسا بولا میں ٹھوک میں دے گی اس کو، سمجھ آ گئی؟ ایسے چھکا نہ لگا تو شہنشاہ سے ان سے بات نہیں کر دیتے، ان کو بھی انہیں کہا کہ کون شہنشاہ نے سنیت کے شہنشاہ کی مطلب انہیں انہیں آپ خود بھی نہیں سن سکتے، نہیں بات سمجھ نہیں گئی آپ کو، میرا دارہ میرے پاس سے آپ کے سیدھے سوٹا پڑ گیا، میں کہ وہ سوٹا تو پکڑنا پڑے گا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ بتاؤ سبسیڈی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوٹا پکڑا تھا کہ نہیں پکڑا تھا؟ اب بولو ہمارے ہاتھ میں کسی نے پہلا سوٹا رہ گیا خطبے کے دن بھی، اس وقت ہماری انشاءاللہ سے پکڑ لیں گے، میں کہوں بات مارو گے کسی کو سر میں، کیوں کہ جب حضرت عمر بن خطاب خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو ان کو یہ اختیار بھی تھا کہ چاہے تو چھوٹے کو چلا بھی نہیں، لیکن وہ چھوٹا چلانے کا کیا وقت ہوگا یا تو سپیکر چلائیں تو جناب سر پہ چڑھ گئے۔ آج محمد اقبال صاحب ہمارے لاہور اندر ہے، بدر کب کے اندر انہوں نے دیے ہوئے ہیں، میں تو وہاں خبر پڑھ رہا تھا، میں نے کہا قاضی صاحب اندر ہے، کیوں جی دروشی پڑھ رہے اندر کرو، فلانے مال صاحب اندر کر کے دروشی پڑھتے، میں نے کہا یہ وقت بھی آتا ہے، دروشی پڑھنے اندر کرو، میں نے کہا وہ بم والے کون داماد ہے تمہارے، وہ کون ہے جو بم مار رہے، 100 بندہ مارے وہ باہر پھر رہے۔ اسلام آباد میں آپ بالا میں وہ مولی عبدالعزیز وہ گھوم رہا ہے، سڈا سانڈ گھوم رہا ہے وہاں، اتنے بندے مار کے پکڑے کون کو دروشی پڑھنے والے، اب دروش پڑھ کے پکڑو، اسپیکر بھی پکڑو۔ یہ ایسے عقل مند لوگ ہیں جن کے لیے سادی شیرازی کہہ گئے کہ عجب مردمان حرام زادہ سنگرا بستن سگرا کشادن۔ کسی گاؤں میں سے ایک شادی گزرے نا تو مشہور ہے آپ کے بارے میں کتا پڑ گیا، کتے لڑتے ہیں گاؤں میں جاؤ تو وہ کتے لڑتے دینا ہے نا،
یہ لڑے جی کتے پہ گئے آپ لوگ کتے پہ گئے کتے پہ گئے تھے آپ نے سب سے پہلے چھوٹی سے کوڑائی کوئی نہ زمین پر ہاتھ ماریا کو پتھر چکا مارا پتھر ہاتھ میں چھایا مگر چکی بھی کوئی نہ لور ماریا وہ دسے اپنی زمین پہ آپ نے فرمایا اس آبادی کے لوگ کتنے آرام زادے نے کتے کھول چھڑے نے پتھر بند چھڑے کیسے آرام زادے لوگ ہیں بھائی کہ پتھر باندھ دیے کتے کھول دیے اور میں کا بدماش اسلام آباد والے کھول دیے اور آشقان مصطفیٰ درود پڑھنے والوں کو اندر باندھ دیا میں نے کہا یہ حلال زادوں کی نشانی نہیں یہ اس پاکستان کے بنانے والے ہیں اس کی آباد کرنے والے ہیں اور آباد رکھے ہوئے ہیں یہی اکثریت ہے اس ملک کی انہی کی وجہ سے جو چین سکون ہے وہ نوریہ کی برکت سے ہے یہ زمین کی امان ہے یہ محمد رسول اللہ کی حال ہے یہ محمد رسول اللہ کے صحاب ہے یہ ان کے علم دین کے خادم ہے اس دھرتی پر بلکہ پوری زمین کی امان آشقان مصطفیٰ گرامی قدر حضرات مسئلہ سمجھ آ گیا جو کھلے پھرتے ہیں وہاں وہ کون ہیں اور جو باندھ دیے ہیں جو علاج تھا ان کا وہ باندھ دیا ہے جنہوں نے لڑنا تھا ہر وقت لڑتے ہیں وہ اور پھر دعویٰ کیا ہے جی ہم عالم ہیں میں نے کہا اچھا عالم ہوا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہو یہ جانتے ہیں اس کے بدن سے آسمان چیختا ہے میں نے کہا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو مخلوق ایسی ہے جس کا کوئی بدن نہیں ایک پاؤں بدن بھی نہیں اور اتنی بڑی طاقت ہے اتنا بڑا ایٹم ہے پوری دنیا کو متعلق رکھتی ہے اگر نہ ہو آج تک دنیا کو کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر اس کا بدن کر ہی نہیں سکا دیکھو انسانی اجسام میں جو تحرک ہے یہ کس کی وجہ سے ہے روح کی وجہ سے اور روح کا وزن کوئی سائنسدان نہیں کر سکتا نہیں ہوتی جب بدن کے اندر تو کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ میرا وزن کر لے اور ابھی روح میری نکل جائے تو پھر وزن کر لے ڈاکٹر صاحب سے پوچھو جی کتنا کم ہوا روح کا کتنا حصہ تھا اس بدن میں آج تک کوئی ڈاکٹر اس کی نشاندہی نہیں کر سکتا چھوٹا بھی بڑا بھی ایک تو یہ ڈاکٹر ہے ڈنگر ڈاکٹر ان کی بات نہیں کر رہا میں وہ بڑے ڈاکٹر ڈارون کو بھی سمجھ نہیں آئی اس کی تھیوری ہے کہ پہلے ہم باندر ہوتے تھے باندر سے انسان بنے ڈاکٹر اسرار صاحب کی تقریر کر رہے تھے اس نے کہا میرا بھی ذہن مانتا ہے کہ ہم پہلے باندر ہوتے تھے میں نے کہا آپ تو کینر ہوتے تھے اور کوئی ہوتا شکل آپ کی بتاتی ہے کہ آپ ہوتے سے پہلے بنے یہ باقاعدہ انگلینڈ میں تقریر کی اس نے ریکارڈ پر ہے کہے یہ میرا بھی نہیں کہ تو ہو سکتا ہے ڈالوں کا یہ انگلینڈ تو ہو سکتا نہیں یقیناً آپ کے بارے میں ٹھیک ہوگا اور ہمارا تو سائنس پر ایمان ہی نہیں ہے کیوں کہ یہ جو سائنس ہے یہ تو تجربات کی محتاج ہے اور ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا جب وہ خود فرماتا ہے کہ میں نے بندروں کو الگ سے پیدا کیا میں نے بندروں سے انسانوں کو نہیں بنایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی یا ایھا الناس اتقوا ربکم اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ ایک جان سے پیدا کیا پہلے اس جان کو پیدا کیا پھر اس جان سے تم سب کو پیدا کیا اور اس جان کو کہاں سے پیدا کیا من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين
تو کدے گئے ہو ہم تو انتوڑی پگا بننا کے ان کا آپ کو سبحان اللہ کیا کہو کدھر گئے میرا خیال ہو آشاد کو آکے تو نکل گئے بیٹھے تب کیا کو سبحان اللہ اس لیے آہستہ گئی نا وہ مولوی کی جملے کی مار جانا ہے پھر تمہاری سبحان اللہ اسے نکل پہلے بھی آج سے ان سالگرموں نے دستاریں کرائیں پھر دور سے اللہ کہا میرے بزرگ میں ہے کہ ان سب لوگ تقریر آپ کر رہے ہیں اور ان کی تقریر لوگ سبحان اللہ کرتے ہیں لوگ خوشی ہوتے ہیں جو چپ رہے گا تو کچھ نہیں ہوگا ابھی ابھی اس کا استعمال کر لو دور سے کرو سبحان اللہ دستار کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے سست کر دیا سست کرنے کے لیے دستار نہیں باندھی جاتی وہ دستار باندھی گئی اور چپ یہ دستار والا چپ دستار کا مطلب ہے بولنے ہاں سبحان اللہ یہ دستاریں نہیں باندھتے مدرسوں میں یعنی سر بناتے سر کئی لوگ تو سر ہوتا ہی نہیں دستار میں تو کیا کچھ بدھی گیا سرے سے میں نے سرے آئی کوئی نہیں دستار بھی ایسے موٹے تو نہیں بندھی جاتے دستار باندھی جاتے سر پہ اور سر کون ہوتا ہے اس کے اندر یہ سودا ہو تو میں حق کے لیے کر سکتا ہوں دستار سونے بیچنے کے لیے تھوڑی دستار باندھ رہے اسی لیے پہلے دور میں ہر کوئی دستار نہیں باندھتا تھا یہ تو فضیلت کی دستار ہے آپ کو سمجھ بھی نہیں ہے ہاں دستار باندھنے کا کوئی حق ہے کوئی طریقہ ہے دستار باندھے وہ جو سر ہو شرعی نہیں ہے دستار کا کیا مطلب ہے دستاروں کی سر پہ تاج پہنو تاج پہنو تاج پہنو تاج تو سر پر پہن رہے ہیں تو گوڑے پر پہن رہے کیا سر پر پہن رہے اور سر کون وہ ہوتا ہے سر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے کٹ سکتا جس میں یہ سودا سمایا ہو کہ میں رب کے لیے کٹ جاؤں اللہ کے دین کے لیے کٹوں گا رسول اللہ کے اکبر کے لیے کٹوں گا دین کی سربلندی کے لیے کٹوں گا یہ سب دستاریں انہی کا صدقہ ہے ان دستاروں میں عزت بھی انہی کا صدقہ ورنہ کپڑا تو ہندوستان بھی بناتا ہے کہیں سے بھی اٹھا کر وہ باندھ دیتے سکھ بھی باندھ لیتا ہے دستار تو وہ بھی بنتا ہے ہندو بھی باندھ لیتے ہیں لیکن دستار دین اسلام میں دستار تاج ہے کس واسطے کہ جن کے سر پہ باندھی گئی وہ دین کے ذمہ دار بنتے ہیں دین پر کوئی بھی آڑا وقت آیا تو انہوں نے کہا ہمارے اوپر سے گزر سکتے ہو لیکن دین مٹا نہیں سکتے دین کی کوئی حد نہیں مٹا سکتے دین کے لیے دین پر عرف نہیں آ سکتا دستار ہوتی ہے ان کی اور یہ سب دستاریں جو باندھی جاتی ہیں انہی دستار والوں کا صدقہ ہے میں ہماری شان اللہ کو پہچانا نہیں میں نے کہا عرش کی چیخیں نکلوا رہے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تمہاری معلومات ہیں پھر پڑھتے کیا ہو یہ جو فلاسفہ بھی مانتے ہیں الا لہ الخلق والامر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی مخلوق ایسی ہے کہ کچھ مخلوق ہے جس کے تعلق مادے کے ساتھ ہے کچھ مجرد عن المادہ ہے جو مجرد عن المادہ ہے اسے عالم عمل کہتے ہیں عمل کی چیز کہتے ہیں اور جس کا تعلق مادہ کے ساتھ ہے اس کو خلق کہتے ہیں اور عمل میں کیا دینا گیا روح کو اور فلاسفہ اس کا بھی ایک وجود مانتے ہیں میں اگلے دن ایک کتاب دیکھ رہا تھا ملا صدر الدین شیرازی کی بہت بڑا موقف مانا جاتا ہے ملا صدرہ صاحب کو وہ کہتے ہیں من وجہ یہ روح مجردات سے ہے اور من وجہ سے بھی مخلوق ہے کیوں کہ ایک وجود اس کا بھی ہے یہ ہماری روح کا بھی کیوں کہ حدود میں رہتی ہے حدود میں رہتی ہے جیسے کوئی بہنے والی چیز ہو سیار ایک ٹھوس وجود ہو نہیں رکھتی لیکن اگر گلاس کے اندر بند ہو مثلا پانی ڈالا دودھ ڈالا یہ اس دائرے کے اندر جو ہے یہ اس کا اندر سے ایک سطح پر برقرار رہنا چاہتا ہے یہ اس کا بھی وجود اعتباری ہے جس کا اس کا بھی میں نے کہا یہ پڑھنے کے بعد تم کہاں تھے تم کہاں تھے بلکہ ہمارے اساتذہ پڑھاتے وقت بھی سر کے اوپر اٹھانے آسمان کے ساتھ یہ مولانا یعقوب نانوتوی صاحب کو سمجھتے ہمارے استاد اب یہ ہمارے استاد
ہمارا کہا ہمارے استاد تو وہ ہیں کہ اگر وہ دین پڑھا رہے ہیں، بچھو نے کاٹ لیا، رنگ بھی فک ہو گیا، چہرہ متغیر ہو گیا، لیکن اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی، پورا سبق ختم کیا۔ سبق ختم کرنے کے بعد طلباء نے دیکھا تو یہ بچھو کاٹنا، کہا کاٹتا ہے تو کاٹے، جان جائے تو جائے، لیکن ہم علم مصطفیٰ کا بھی احترام کرتے ہیں، سلام مصطفیٰ کا بھی یہ دین کا مفتی جو کچھ ہو رہی ہے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ نہیں ہے، ہمارے فرقہ کیا نہیں ہے، سراپا وقار ہے، سراپا ادب ہے۔ اسی لیے تو فرمایا دین پڑھتے ہو دیکھا کرو کس سے پڑھ رہے ہو، کدے دین ہی پڑھنے نہیں، کیا فقیر والی پڑھ لو، میرے کا فقیر والی پڑھنے سے تو ذلیل ہونا بہتر، کیوں؟ اس لیے کہ اذان سے پڑھا نہیں جاتا، علم ہے مسئلے والی چیز، اسی اذان سے نہیں پڑھو، آواز سے پڑھو، کیوں؟ یہ خود عزت والا ہے، جو استاد عزت والا ہو اس سے پڑھو، کہتے یہ پڑھ نہیں ہے اس سے نہیں پڑھ لو، میں نے کہا کھولا دین عزت والا، دین بھیجنے والا عزت والا، دین لانے والا عزت والا، دین پڑھانے والا عزت والا، اور جو بیچتا ہو سب کی بیزتی کرے، تقدس ذات باری تعالیٰ کا کوئی خیال نہیں، عظمت مصطفیٰ کا خیال نہیں، اکابر اساتذہ اولیاء کاملین ائمہ مجتہدین کا خیال نہیں، ماں باپ کا احترام نہیں، اور پڑھاوے کا دین فرمانا۔ اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ بھائی زور سے حافظوں مولویوں زور سے بولو سبحان اللہ۔ آپ جن کو کرسیاں پیش کی گئی ہیں آپ کے لیے خصوصی درس ہے، وہ کرسیوں والے نہیں بولتے، آپ کی آواز نہیں آتی، پھر بھی یہ سامنے بیٹھے ہوئے بولتے ہیں۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے جو اللہ کی دشمنی، اللہ کی مخالفت کرے، اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، وہ کون ہے؟ سب سے زیادہ ذلیل ہے، وہ لوگ سب سے زیادہ ذلیل ہیں، اذلین، سب سے زیادہ ذلیل ہے وہ، اور ذلیلوں سے دین نہیں سیکھا جاتا، ذلیلوں سے دین عزیز ہے اور یہ بڑی عزت والوں سے سیکھا جاتا ہے، زور سے بہت سبحان اللہ۔ لہذا قرآن پاک پڑھنے جاؤ، حدیث پاک پڑھنے جاؤ، فقہ اسلامی پڑھنے جاؤ، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدس کا قائل ہو، نبی پاک کی عظمت کا قائل ہو، صحابہ کرام کی عدالت کا قائل ہو، اہل بیت کی طہارت کا قائل ہو، اولیاء کے مقامات کا قائل ہو، ایسا بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے دین سیکھے۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علماء کے ساتھ تعلق لازم ہے، علماء کے ساتھ تعلق لازم ہے، لیکن پہچان پیدا کرو، سب سے بدترین مخلوق بھی علماء ہے اور سب سے بہترین مخلوق بھی علماء ہے، اور تمہیں یہ لازم ہے کہ بدترین علماء سے رابطہ نہ کرو، جو بہترین علماء ہیں ان سے رابطہ کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ بدترین علماء کون ہیں؟ بدترین وہ لوگ ہیں صرف اپنے علم کو شو کرنے کے لیے مناظرے کرتے پھرتے ہیں، دین میں غلط تعبیریں کرتے پھرتے ہیں، تحریفات دین کرتے ہیں، وہ ہیں شان والے علماء، اور جو خدمت دین کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، تعلیم دین دیتے ہیں اور انکار کرتے ہیں ہر اس باطل کا جو تحریف دین کرتا ہے، اس کے لفظ کا معنی کو تبدیل کرتا ہے اور جہالت سے اپنے معنی پھڑ کے لوگوں کے سامنے ایسے پیش کرتا ہے جس سے گستاخی و بےادبی کرتا ہے، ایسوں کا جو مقابلہ کرے اور دین کو اور سنت کو جاری اور نافذ کرے وہ ہے خیر العلماء۔ اور تمہیں کہتا ہوں کہ جو خیر والے علماء ہیں ان سے تعلق کو لازم پکڑو۔
نبی کریم علیہ السلام کے مقامات کو، یہ بات میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ کوئی خاص بات ایسی نہیں جو ہمارے علم میں نہیں، میں کہتا ہوں خاص کیا ہے؟ اللہ کی توحید سے بھی زیادہ خاص چیز ہے بھائی، امور دین میں کوئی ایسی بات ہے جو اللہ کی توحید سے زیادہ خاص ہے؟ آج تک توحید کو نہیں جانا ہے، توحید کو نہیں جانا ہے، خدا نہیں جانا۔ آپ کے علاقے میں کوئی جانتا ہو تو مجھے نہیں پتا، ہمارے علاقوں میں جتنے لوگ توحید کو نہیں جانا، تو کہ اگر ختم والی روٹی کھا لو تو شیر کو جلتا ہے، توحید کو ایسی چیز ہے، یہ توحید ہے، جڑیاں لگاتے ہو، مرچیں لگاتے ہو، ملب لگاتے ہو، توحید کے خلاف ہے۔ میں کہیں اس کو توحید کا مطلب، توحید کا مطلب، الہ کا مطلب واجب الوجود، الہ کا مطلب واجب الوجود، الہ کا مطلب معبود قائم بالذات۔ اس کے خلاف کون سا معنی پایا جاتا ہے؟ اگر کٹیاں لگاتے ہیں، اگر جلوس نکالتے ہیں، ایک کون سا معنی پایا جاتا ہے اس کے خلاف؟ واجب الوجود تو ذات مطلب ہے، معبود تو ذات مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کے شان پڑھتے ہیں۔ اور تم نے تو ذات مطلب کو بھی مقید کیا، کہتے ہو عرش پر ہی بیٹھتا ہے۔ حضرت امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کیسا بودا عقیدہ ہے ان کا، عرش تو معدود ہے، عرش مخلوق ہے، عرش حادث ہے، عرش معدود ہے، جو عرش پہ پورا پورا بٹھا دیتے ہو، کہہ دیتے ہو تم تو اللہ کے لیے حادث ثابت کر رہے ہیں، اللہ کو معدود ثابت کر رہے ہیں، اللہ کو حادث ثابت کر رہے ہیں، وہ تو قائم بالذات ہے، بیٹھنے کے لیے عرش کا بھی محتاج نہیں۔ اور اس بات پر شفاء سقام کی زیارت خیر الانام میں دیکھو امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ فرماتے ہیں عرش کو رب نے جلوہ گاہ بنائی اپنی، اور خوب اجالا کر کے منور کر کے اس کو نشستگاہ بنایا اپنے محبوب کا، ہمارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ۔ ہو گیا مسئلہ۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، علم کا فائدہ کیا؟ علم والوں کو نہیں پہچانا، علم تو اللہ کی صفت ذاتی ہے، قدرت خدا کی صفت ذاتی ہے، حیات خدا کی صفت ذاتی ہے، سمع و بصر ارادہ خدا کی صفات ذاتیہ ہے۔ اور کائنات میں جتنا بھی علم ہے اللہ کے علم کے بنا نہیں، اور اللہ کا علم اور اللہ ہی علم ہو، اس بات میں بھی بڑا فرق ہے۔ ارے جن کے علم اور مقام کو تم نہیں پہچانتے، ان کی تو ہستی یہ ہے، اور یہ بتائیں گے تو صرف اس اسٹیج پر بیٹھنے والے علماء بتائیں گے، اہل سنت و جماعت، اشعری علماء، ماتریدی علماء، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی علماء، اور حضرت مجدد البشانی، حضرت امام احمد اللہ بریلوی، شیخ عبداللہ محدث دہلوی، حضرت میر شاہ گھولڑوی، ان ہستیوں، امام فضل خیر آبادی، ان ہستیوں کے ماننے والے بتائیں گے اور اللہ کو جاننا موقوف ہے جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی پر، جن کا یہ دعویٰ ہے انا اعلمکم باللہ واتقاکم، کائنات میں محمد سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا دوسرا کوئی ہے ہی۔ بچ تو نہیں گئے، دو چار نعرے دوبارہ نہیں لگے تو بچ گئے۔ چلو ٹھیک ہے، تازہ ہو جو کسی، میں مسئلہ اتنی دیر بیان کر رہا۔ انا اعلمکم باللہ، ابھی دورہ پڑا ہے نا، لیکن دورہ حدیث پاک پڑا ہے، بخاری شریف میں ترجمۃ الباب آپ نے پڑھا ہے تو حضور فرما رہے ہیں انا اعلمکم باللہ، پڑھا ہے نا، اور روایت نہیں ہے ترجمۃ الباب۔ ایک خبیث لاہور میں اہل قرآن کا قرآن کہتا ہے کہ تو فقہ بخاری ہے، ہم نہیں مانتے، جب وہ کوئی لفا کی فقہ نہیں مانتے تو بخاری کی فقہ کیسے مانتے؟ میں نے کہا تو جا چھولے بیچ، میرے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ یہاں ہر الو کا پٹھا کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں نہیں مانتا،
تو نہیں مانتا نہ ماننا، کون تجھے منوا رہا ہے؟ تیرے جیسا کو پوچھتا کون ہے؟ جا سستا کر سری لنکا سے لے کر امریکہ تک اور آسٹریلیا سے لے کر کینیڈا ان کی بندرگاہ تک پوری دنیا کے 1.5 ارب انسان محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں، غلام ہے رسول اللہ کے، اور جو رسول اللہ کے غلام ہیں وہ رسول اللہ کی احادیث طیبہ کے لیے اعتماد کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ دور سے کہو سکتا اعتماد کرتے ہیں۔ آپ کو نے میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، تو کون ہے تو نہیں مانتا؟ اجماع اس پر ہے سنت و جماعت کا، اور پوری دنیا میں 100 کروڑ سے زیادہ تعداد ہے اہل سنت و جماعت کی، 100 کروڑ سے بھی زیادہ اہل سنت کی تعداد ہے دنیا کے اندر۔ تو علماء کرام میری بات سن رہے ہو؟ آپ کو چھوٹی کلاسوں میں جو تعلیم پڑھنے کو پڑھاتے ہیں، ایک طالب مجھے کہنے کہ شاید یہ ہمارے پڑھنے تک تو سارے مفت نہیں مانگی جائیں گی، ہمارے پڑھنے کا مطلب کیا ہوگا؟ لیکن جب تک مدرسے سے ہمارے کو لیں گے تو جا بھی نہیں رہے گی۔ میں آپ کو اعلان کیا رہے کہ میں پوری دنیا میں جاتا ہوں، سفر کرتا ہوں، میں آپ کو یہ بتانے کے لیے سفر کرتا ہوں کہ دل لگا کے سارے پڑھو، پوری دنیا میں اتنے مسلمان ہیں، اتنے سنکر ہیں، مجھے ہر ملک والوں نے کہا ہے کہ ہمیں علماء کی ضرورت ہے۔ آپ یقین کریں، آپ کے لیے جگہ حاضر ہے، آپ کے لیے جگہ حاضر ہے۔ اتنا دین رسول اللہ کا پھیل رہا ہے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ ابھی دل لگا کے پڑھو، اور وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی سائنسدان نہیں چاہیے، یہاں کے مولویوں کو ایک اور نیا ٹرینڈ بن رہا ہے، کیا یہ ہم سائنس پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا تو میرا ایٹم بم بنایا تو قریب لوگ کو ایسے نام یاد کی ہوتی ہے، بیولوجی ہوتی ہے، کیمسٹری ہوتی ہے، پرانا ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ تو بیٹھے پڑے وہ سائنس آتی ہے۔ عالم میں بیٹھے ہوئے مسلمان تم سے یہ کبھی توقع نہیں کریں گے کہ تم آ کے بھائی راہ اڑا کے ہمیں دکھاؤ، کیوں؟ یہ کام ساری دنیا کر لیتی ہے ہوائی جہاز بنانے، ان سے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ جو ہوائی جہاز بناتے ہیں نا، آج دنیا میں روتے ہیں۔ میں نے ہڈرسفیلڈ کے اندر ایک شہر ہے، وہاں پہ میں نے پادریوں کو کہا، میں نے کہا میرا چیلنج ہے، سریانی زبان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے تھے انجیل، تو میں سے کوئی آدمی 2 آیتیں سریانی میں پڑھ کے سنا دے، میں مان جاؤں گا کہ تم لوگ حافظ ہو انجیل کے۔ میں نے کہا ہم نہیں پڑھ سکتے، میں نے کہا تمہارا ویٹیکن سٹی میں جو سب سے بڑا پوپ ہے وہ پڑھ کے سنا دے، سریانی میں 2 آیتیں پڑھ کے سنا دے جیسے عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے تھے۔ کہتے نہیں پڑھ سکتے، ہماری زبان نہیں ہے۔ یہاں جب زیادہ حافظ ہوتے ہیں مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ایک اس گاؤں میں مدرسہ، اگلے شہر میں مدرسہ، لوگوں کو خیالات نہیں ہوگا مدرسے بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ اور خدا کے بندو، پاکستان اور مرکز دین کا جو پوری دنیا میں الحمدللہ دین کی خدمت اور تبلیغ کر رہا ہے، امریکہ میں بھی میں نے جا کے دیکھا جو مسجدیں آباد ہیں وہ پاکستان کو علماء آباد کر رہے ہیں۔ برطانیہ کی مساجد میں جتنے علماء کرام ائمہ مساجد قرآن ہیں سارے پاکستان کے مدارس کے پڑے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھو یہ اتنا بڑا احسان ہے ان طلباء کا جو قرآن یاد کرتے ہیں۔ وہ جو پیارے اڑانے والے لوگ ہیں نا، ان سے کوئی پوچھے آپ میں سے کوئی ہے جو آپ کی کتاب کو اللہ کے نبی جس پر آپ ایمان رکھتے ہو ان کی کتاب کو پڑھ سکتا ہو؟ ایک بھی نہیں۔ حتیٰ کہ ان کا جو پوپ ہے سب سے بڑا مولوی، بلکہ وہ ویٹیکن سٹی ان کا اپنا انہوں نے پورا ایک چھوٹا سا ملک بنا کے دیا ہوا، اس مثال کے بعد وہ بیٹھتا ہے لیکن ترجمہ رکھ کے پڑھتا ہے۔ اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ایک آیت میں نہیں پڑھی گئی۔ تو میں نے پھر ان کو کہا، میں نے کہا اس دین کو اللہ نے قیامت تک نہیں رکھنا تھا، عیسیٰ علیہ السلام دین کو اسی لیے کسی کو پڑھنے کے لیے نہیں رکھا، اور جو دین قیامت اور قیامت کے بعد بھی چلے گا وہ دین اسلام ہے، اور بڑے بڑے نہیں، ہمارے جیسے نہیں داڑیاں بڑی بڑی ہوں یا سفید ہوں،
چھوٹے چھوٹے بچے، اور ابھی آپ نے اس کا ثبوت دیکھ لیا۔ المرتضیٰ کے مدرسے سے پڑے ہوئے حفظ قرآن والے بچے ایسے بھی یہاں آئے کہ ابھی منہ پہ ان کے داڑھی مبارک بھی سجدہ بھی نہیں ہوگا، اچھے بھی نہیں ہیں، اتنے قد کے بچے، ان کے سر پر بھی دستانے رکھتے ہیں۔ کچھ سمجھ آئی بات کی؟ یہ دین کی سلامتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد تک بھی اس دین کو سلامت رکھے۔ اور آج یہود کے پاس بھی نہیں، نصارہ کے پاس بھی نہیں، کوشش کرتے ہیں، یہودیوں نے کر لی، اپنی زبان کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہبروں میں انہوں نے تورات میں لکھی ہے، کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی بڑی تیز لوگ ہیں، مگر حافظ ان سے بھی کوئی نہیں بنا، اس کا حافظ نہیں ہو سکا، بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم گئے داؤد علیہ السلام کے مزار پر نبی رمضان کی دنیا شعبان میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے مزار پر ایک ان کا دیوانہ زبور پڑھ رہا تھا، ایسے نچ نچ کے نا، تو میں نے اس کو کہا ایک لڑکا بنا تھا، اس کو دو بند کر کے پھر پڑھے، ابھی نچ رہا ہے، اس کے ساتھ زبور کے، اس کو بند کرو پھر پڑھو، اس نے بند کرنے کی کوشش کی، میرے پڑھ گیا، میں نے کہا بند کیوں کر دو، کہا بھائی بند کر کے پڑھو، مسلمان تو بند کر کے بھی پڑھ سکتے، اپنی کتاب تو نہیں پڑھو، میں نے کہا میں نہیں آتی، تو میں نے کہا کہ اس طرح زبور نچ نچ کے پڑھنے سے تم قرآن والوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، کیوں کہ قرآن پڑھنے کے لیے بڑی عمر کا اور بڑی بہت بڑے درجے کا ہونا ضروری نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اللہ کے فضل و کرم سے پورے قرآن پاک کے حافظ ہیں۔ دیکھو انجیل پڑھنے والے 4 انجیلیں پڑھتے ہیں، انجیل نہیں پڑھتے، کتنی انجیلیں پڑھتے ہیں؟ 4 انجیل، 4 انجیلیں پڑھتے ہیں، ایک یوحنا کی انجیل، برنباس کی انجیل، مسیح کی انجیل، لوکا کی انجیل۔ میں نے ایک پادری سے پوچھا، میں نے کہا یہ 4 انجیلیں کیوں ہیں؟ کہتے 4 لوگوں نے سنا عیسیٰ علیہ السلام سے، 4 نے لکھا، جب 4 نے اس کو لکھا تو 4 کے نام سے وہ کتاب پہچانی جاتی ہے۔ میں نے کہا اس میں فرق ہے بھائی، یوحنا کی انجیل میں اور لوکا کی انجیل میں فرق ہے؟ کہتے فرق ہے، لفظوں میں یا معنی میں؟ کہنے تو دونوں میں فرق ہے۔ تو میں نے کہا پھر 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ نے نبی پاک سے قرآن سنا ہے، نہ لفظ میں فرق ہے نہ معنی میں فرق ہے، اور ہمارے پاس کوئی ابو بکری قرآن نہیں ہے، کوئی عمری قرآن نہیں ہے، کوئی عثمانی قرآن نہیں ہے، کوئی عربی قرآن نہیں ہے۔ اس ناشری خبیث کہتے ہیں کہ عربی قرآن الگ ہے، حالانکہ مولانا فرماتے میرا قرآن الگ نہیں ہے، الگ ہوتا تو میں اسی میں تمہیں تراویح پڑھاتا، میرا قرآن وہی ہے جو قرآن رسول اللہ کا ہے، البتہ کچھ مطالب قرآن کے اسرار ایسے ہیں جو سرکار نے مجھے لکھوائے تو میں نے لکھ لیے۔ مطلب یہ ہے کہ وضاحت ہے، حکمت ہے قرآن کی میرے پاس، لیکن ایک لفظ بھی تم سے زیادہ نہیں ہے نہ کم ہے، وہی قرآن ہے جو رسول اللہ نے حضرت زید کو پڑھایا، سب صحابہ کو پڑھایا، وہی قرآن علی بھی پڑھتے، کسی کا قرآن الگ نہیں ہے، کوئی شک نہیں، پوری کائنات میں، بلکہ ایران والے آیت وضو میں ارجلہ من الکعبین کو ارجلکم پڑھتے ہیں، مگر کتاب اگر تہران سے چھاپتے ہیں لام کے نیچے زیر پڑھتے ہیں، تہران سے قرآن چھاپتے تو زبر کے ساتھ چھاپتے ہیں۔ میں نے ٹی وی پر باقاعدہ ان سے پوچھا، میں نے کہا جب پڑھتے زیر ہو تو چھاپتے زبر کیوں ہو؟ کہتے ہیں اگر نام چھاپتے تو دنیا میں قرآن ہمارا خریدتا کوئی نہیں، اس وجہ سے چھاپتے ہم زبر ہی ہیں۔ اس سے مجبوری سمجھ لو کہ جو ایک زیر کی تبدیلی بھی قرآن برداشت نہیں کرتا نہ امت برداشت کرتی ہے، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ سنت قائمہ، یہ وہ دین قائم اور ایسا دین قیم کہ جو قیامت تک اس ملت کو قائم رکھنے والا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اور گاؤں میں، شہر میں، بڑے بڑے شہروں میں، یونیورسٹیوں میں اور بڑے بڑے اداروں میں قرآن پاک پڑھائے جائیں، احادیث طیبہ پڑھائی جائیں، تو اس کی بھی وہی خدمات ہیں جو گاؤں میں پڑھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں زیادہ احتیاط کے ساتھ اور زیادہ توجہ کے ساتھ جو پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اپنے اساتذہ کا گزار ہونا چاہیے کہ ایسے ماحول میں وہ آپ کو دین اسلام کی تعلیم دیں، جس سے دین پر عمل بھی
اللہ کی بات کر رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے ماحول میں دین اسلام کو سیکھنا جس کے ساتھ تلاوت قرآن بھی آ جائے، تعلیم کتاب و حکمت بھی آ جائے، اور تزکیہ نفوس، نبی کریم علیہ السلام کے مقاصد رسالت کا تیسرا باب کیا ہے؟ تزکیہ نفوس، اپنے آپ کو پاک کرنا، ستھرا کرنا، پاک کرنا. یہ ہے مقصد اس دین کا، اس کی تعلیم کا. پڑھنے والے خود کو ستھرا کر لیں، ظاہر کو بھی پاک کریں، باطن کو بھی پاک کریں. اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ رسول پاک نے جن کو تلاوت سکھائی، جن کو تعلیم دی، ان کو رسول اللہ نے پاک بھی فرمایا. کیونکہ آپ کے فرائض میں یہ بات داخل ہے وہ کی ہے کہ یہ میرا رسول تمہیں ستھرا کرتا ہے. ان کو ستھرا کرتا ہے جن کو تعلیم دے رہا ہے، جن کو تلاوت سنا رہا ہے میرا حبیب، ان کو ستھرا کرتا ہے. رسول پاک کی امت پاک ہے، صاف ہے، ستھری امت ہے. اور جو محسوس کرے کہ نہیں ہے اس کو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے، ستھرا کرنا چاہیے. عقائد میں بھی پاک ہونا ضروری ہے، اعمال میں بھی پاک ہونا ضروری ہے. بلکہ عقائد و اعمال سے آگے نیات کا پاک ہونا ضروری ہے، نیتوں کا پاک ہونا ضروری ہے، سیرت کا پاک ہونا ضروری ہے. اور علماء کرام اس کے لیے سب سے بڑی تربیت یاب یہ مدارس ہیں. ابتدا سے لے کر جب آپ پڑھنے آتے ہو یاد سے اس وقت سے لے کر انتہا تک استقامت کے ساتھ دین کی تعلیم کرو. اسی میں درجات ہے، اسی میں دین ہے، اسی میں دنیا ہے. دنیا کوئی چیز نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص دین پڑھ رہا ہو اور دین اسے حاصل ہو رہا ہو اور پھر وہ دنیا پر رشک کرے، دنیا کے بارے میں خیال کرے کہ اس کو مجھ سے زیادہ مل گیا، اس نے دین کی ناقدری کی. کیوں؟ اللہ کے ہاں دنیا بڑی نہیں ہے، دین بڑا ہے. جب اس نے تمہیں دین دے دیا تو دنیا کی طرف رشک کی نظر سے مت دے، اس لیے کہ دین اعلیٰ ہے، وہ نعمت تمہیں دے دی. دنیا کم تر ہے، وہ رشک سے دیکھنے کی چیز نہیں. اور جو دین پر قانع ہو گیا اس سے دنیا کی کوئی نعمت بھی اللہ تعالیٰ بچا کے نہیں رکھتا، بلکہ دنیا کو اس کا غلام بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نشاط کو آپ کی اس محفل کو، آپ کے پڑھنے کو، پڑھانے کو، ساتھوں کی محنت کو پوری کوشش عطا فرمائے. اور میں اس محفل پاک میں یاد کرنے والے صاحب قبلہ کو بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں تمام حاضرین سے، علماء کرام سے، خاص طور پر شاہ شہزاد تشریف فرمائے میری یہ گزارش ہے کہ حالات حاضرہ پر بھی نظر رکھیں اور آپ ہمارا سرمایہ ہے، اہل سنت کی آپ لوگ جان ہیں، آپ بھی اہل سنت کی کا وقار ہے. اور اپنی جماعتوں کے ساتھ جو بھی اہل سنت کی تنظیمات ہیں ان کے ساتھ، میں تو مرکزی جماعت اہل سنت کا خادم ہوں، یہ ہمارے اکابر کی تنظیم ہے. لیکن اس وقت میری آپ سے 10 مسئلہ یہ درخواست ہے کہ اکیلے مت رہیے، اکٹھے رہیے اور جماعتوں کے ساتھ رہیے. کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے ید اللہ علی الجماعۃ، اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہے جماعت میں. اکیلے رہنے سے جماعت کے ساتھ رہنا یہ برکت والی چیز ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ اس کا احساس آپ کو کرنا چاہیے کہ جماعتوں کے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے سے جماعت کی عزت ہے، مسلک کی عزت ہے، مذہب کی عزت ہے، دین کی عزت ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ آپ کو دین کے ساتھ تعاون کی اور جماعتوں کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع مرد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع مرد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس چمکا
بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر جب ان کی آمد اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت قدسی کہے حال ادا مجھ سے خدمت قدسی کہے پڑھ لگا مصطفیٰ جان رحمت میرا کو سلام شمع بد میں ہدایت اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم یا الہ العالمین اس محفل پاک کو قبول فرما اس ذکر پاک کو اسے قبول فرما یا اللہ جنہوں نے پڑھا ان کا پڑھنا قبول فرما جنہیں صحابہ کرام نے پڑھایا ان کا پڑھانا قبول فرما یا الہ العالمین حضرت مفتی صاحب قبلہ کے مشاہد کرام کو ان کے صحابہ کرام جو دنیا سے پردہ کر گئے یا اللہ ان نیکیوں کا اجر و ثواب حضور کے وسیلہ سے ان سب کی روح کو عطا فرما اس جامعہ کے جتنے مومنین دنیا سے پردہ کر گئے یا اللہ ان کی قبروں کو منور و روشن فرما دے یا اللہ جو زندہ موجود ہے ان کے اعمال بہتر فرما دے سب حاضرین کی پریشانیاں دور فرما سب کی مشکلیں آسان فرما ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما بیماروں کو شفائے کامل نصیب فرما یا اللہ سب کے دکھ درد مصیبتیں تکلیفیں پریشانی اضطراب دور فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے کربلائے رب شہید کربلا کے واسطے بادشاہ جرم مارا درگزار ماں گناہگاریں تو آبدگار تو نکوکاری و محبت کردائیں جرم بے اندازہ بے حد کردائیں بندر آمد بندہ بگرفتہ آپ روح خود بشیاں رفتہ الہی بحق کے ولی فاطمہ کبر قول امام کی خاتمہ اگر دعوت امرکلی والقبول مرود السلام آنے آنے رسول یا اللہ اس جامعہ کو بیش ترقیاں عطا فرما سوری مانوی برکتیں عطا فرما سب اہل اسلام اہل محبت کو اس کے ساتھ ہر قسم کا تعاون اخلاقی مالی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما یا آپ پڑھنے والوں کے العالمین نے ان کی ترقیاں طے کرنے کی توفیق عطا فرما تکمیل کی توفیق عطا فرما تکمیل کے بعد خدمت دین و نصرت دین کی توفیق نصیب فرما دین کا مجاہد عالم بنا مخلص عالم بنا اور دین کا خادم بنا جتنے لوگ دعا کر رہے ہیں یا اللہ حق بائے خیر ان کے حق میں قبول فرما یا اللہ ان کو خیر و برکات صلاح و فلاح نصیب فرما بحرمت نبی الکریم والے طیبین و صحاب الحادین وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ایک آرام سے ایک بات میری سن لیں